بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس ماہ مبارک کے شب و روز بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور آج سے دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یوں تو پورا یہ مہینہ سراپا رحمت ہے، سراپا مغفرت ہے، اور اس مہینے کے ہر دن ہر رات اللہ بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. تو پہلا عشرہ گزر چکا ہے، 10 دن اس کے گزر چکے ہیں. دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ فرماتا ہے: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. دوڑو، جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف. وَسَارِعُوا، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اور روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ وہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے. اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے والوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو جنت اللہ نے تیار کر رکھا ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اللہ کہہ رہا دوڑو، جلدی کرو اپنے رب کے مغفرت کی طرف. اللہ کہتا ہے: الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول خطبہ دینے کے لیے منبر پہ چڑھ رہے تھے اور حضرت جبریل نے اس وقت بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو پائے. اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. جبریل امین نے یہ بد دعا کی اور اللہ کے رسول نے اس بد دعا پر آمین کہی. تو کتنی سوچنے والی بات یہاں پر ہے کہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا ملے، اتنا مبارک مہینہ ملے کہ رات دن اللہ کی مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہوں، بہانے بہانے سے اللہ اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہو، اور اس کے باوجود کوئی بد نصیب رہ جائے مغفرت سے تو سب سے بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، برباد ہے وہ شخص. تو اللہ کے رسول نے آمین اس بات پر کہا. تو یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک مغفرت کا محتاج ہے. ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے.
حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک مغفرت کا محتاج ہے، اللہ کی نظر کرم کا محتاج ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ایسے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے گزشتہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھنے سے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا جائے۔ ایمان تو ہم سب کے پاس ہے، ہم سب ایمان والے ہیں اور روزہ ایمان والوں ہی پر فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ احتساب کس چیز کا نام ہے؟ یہ احتساب کسے کہتے ہیں؟ احتساب کی شرط جو لگائی گئی کہ ایمان کے ساتھ رکھے اور احتساب کے ساتھ رکھے، یہ احتساب کی شرط ہے روزے میں۔ تو احتساب اگر جس عمل میں بھی ہوگا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور اگر یہ احتساب نہ پایا گیا تو بڑے سے بڑے اعمال آدمی کر لیں۔ احتساب کے بغیر اگر ہے وہ تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ احتساب کہتے ہیں جو عمل کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تین باتیں اس میں ہیں۔ پہلی بات، جو عمل کیا جائے خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ اس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے پر یقین ہو، اس پر جو اجر ثواب ملنے والا ہے اس کو امید ہو، اس کو کہتے ہیں احتساب۔ اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے، اس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے پر یقین کیا جائے، اس عمل پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کی امید کی جائے، تو احتساب پیدا ہو جائے گا۔ اب حدیث پہ آئیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھ لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ احتساب کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ محلے میں ماحول ہے روزہ رکھنے کا تو ہم بھی رکھ رہے ہیں سب کے ساتھ، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، یا افطار کرنے بہت مزہ آتا ہے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یا اور کوئی نیت ہماری ہو گئی، تو پھر اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ تو ایمان کے ساتھ احتساب کی بھی شرط ہے۔ آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرے، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، یعنی تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، اس کے بھی اللہ گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی تہجد بھی باعث مغفرت، تراویح بھی باعث مغفرت، اور دیگر نفلی نمازیں پڑھنا وہ بھی باعث مغفرت۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر وہ تراویح پڑھ رہا تو تراویح مغفرت کا باعث بنے گی۔ ایک قرض سمجھ ادا کر رہا، بوجھ سمجھ کے ادا کر رہا کہ کسی طریقے سے اس کو ادا کر دیا جائے اور جلدی سے چھٹکارا پا دیا جائے، تو پھر یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور مسجد میں جماعت سے تراویح پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر پورے محلے کا کوئی آدمی مسجد میں جماعت سے تراویح نہیں پڑھے گا تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ پورے مہینہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور مسجد میں جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، اور
تراویح میں قرآن مجید کا ختم کرنا، پورا قرآن سننا یہ بھی سنت ہے. قرآن مجید کا ختم کرنا یہ سنت ہے، لیکن پورے مہینہ تراویح پڑھنا سنت موقرہ ہے. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں کہ پورے مہینے کی تراویح ہے. اگر ہم نے 10 دن میں قرآن مجید سن لیا ہم چلے گئے تو سنت پہ عمل ہو گیا، لیکن سنت مؤکدہ چھوڑنے کے ہم گنہگار ہوں گے. اس طریقے سے اگر تراویح پڑھی جائے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، کی تراویح پہ کیا اجر ملنے والا ہے، اس اجر کو سامنے رکھا جائے. اللہ نے جو وعدہ کیا اس وعدے پر یقین رکھیں. اللہ نے وعدہ کیا تراویح پڑھو تو میں معاف کر دیں گے. یقین رکھیں اس بات پر، ہم تراویح پڑھیں گے ہماری مغفرت ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے، اس وعدے پر یقین ہمیں کرنا ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، یعنی تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، نوافل پڑھے اور صلاۃ و تسبیح پڑھے، جو بھی قیام کرے گا شب قدر میں، یعنی آخری عشرے کی جو طاق کا رات ہے ان راتوں میں، اور خاص طور پہ 27ویں شب میں، تو غفر لہ ما تقدم، اس کے بھی اللہ گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے، تراویح پڑھنے سے، قیام کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور آسانی آئی ہے، مغفرت اور آسانی ہے. یعنی اللہ کن کے ذریعے سے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا مل جائے گا. کتنا پیارا لفظ ہے یہ، مخاطب اللہ بندوں سے، ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا مل جائے گا. اگر تم ایمان والے بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب ہی کیوں دے گا. تو اللہ تو ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے ہر سال بار بار یہ مبارک مہینہ آتا ہے، ہمیں نوازنے کے لیے آتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ. اگر کوئی روزے دار کی افطار کرا دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو روزے دار کو افطار کرا دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور آگے ہے من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنبہ وعتق رقبتہ من النار. اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجر شیء. اور روزے دار نے روزہ رکھ کر جو ثواب کا استحقاق پیدا کیا ہے، جتنا ثواب روزے دار کو روزہ رکھنے پر ملا ہے، جو روزے دار کو افطار کرا دے اتنا ثواب اس کو بھی اللہ دے دے گا. اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. یعنی یہاں سے کٹوتی کر کے وہاں دیا جائے گا کہ روزے دار کو افطار کرا دے، آپ کے ڈر سے روزہ افطاری نہیں کرے گا، ہمارا ثواب اس کو مل جائے گا. ایسا بھی نہیں ہے. روزے دار کو تو بھرپور ثواب ملے گا ہی، اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کا. اب آپ سوچیں کہ 10 دن ہو گئے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے افطار کرایا کسی کو. ہمیں افطار کرانے کی توفیق ملی. امام صاحب کے گھر میں افطار بھیجا کہ نہیں بھیجا. سوچیں آپ، مسجد میں آپ نے افطار بھیج دیا، اپنے دوست احباب کے ہاں افطار بھیجا کہ نہیں. میں مذاق کے طور پر اسے کہہ رہا ہوں، امام صاحب کا گھر، اپنے دوستوں کے آپ نے افطار بھیجا کہ نہیں بھیجا. رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن. یہ مبارک مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اچھی اچھی نعمت اللہ کھلا رکھا ہے خوب آرام سے. ہدیہ میں آ کھائیے، ملے کھائیے، دوسروں کو کھلائیے. وعدہ اس مہینے پر بھی مومن کا رزق تو زیادہ بہت فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اس مہینے میں جتنی چیزیں آدمی کھا لیتا ہے شاید پورے سال نہیں کھاتا ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو دوستوں کے ہاں ہدیہ آئیے، بڑے بڑے دسترخوان آئے اور پھل کے جو ہے ٹوکرے آئے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں.
یہ مہینہ ہے ہی اس نے رزق بڑھا ہوا ہے. بس ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی کی افطار کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا رہے ہیں. کوئی ضروری غریب کا بھی افطار کرائیں، اپنے دوست احباب کو افطار کرا دیں. کوئی ضروری افطار پارٹی آپ کریں، آپ اس کے گھر بھیجوا دیں، بتا دیں، ان سے پہلے سے بتا دیں کہ بھائی دیکھیے آج آپ جو ہے افطار کا انتظام نہیں کریے گا، آج ہم آپ کے یہاں بھیجیں گے. ہوتا کیا ہے، جب عصر کے بعد مغرب سے 20 منٹ پہلے پکوڑی تیار ہو کر کے چھنائی ہونے جا رہی تھی تو آدمی افطاری لے کے آ رہا ہے. اب جو بیچارے ان کے گھر میں جو عورتوں نے محنت کی ہے وہ کیا ہوگا؟ اتنا وقت کم رہتا ہے کہ آدمی اس کو نہ بھیجے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے آپ بتا دیں کہ بھائی آج ہم آپ کے گھر میں افطار بھیجیں گے، جو ہو سکے گا. تو اگر آدمی سمجھ جائے گا کہ اسی حساب سے بنائے گا یا نہیں بنائے گا، اس طریقے سے آپ کی افطاری سے افطار کر لے گا. تو افطار کرانے پر بھی یہ اجر ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ لمبا چوڑا دسترخوان لگائیں، بہت انتظام کریں، پھر غریب سوچے بھائی ہم کو تو اللہ نے دولت نہیں دیا ہے تو یہ میسر نہیں ہے، ہم یہ ثواب کیسے حاصل کریں. صحابہ کرام کو یہ فکر ہوئی تھی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کرا سکیں. اس وقت کیا زندگی رہی ہوگی کہ کھجوروں پہ لوگ گزارا کرتے تھے. صحابہ کو اللہ کے رسول ہمارے ہاں ہر ایک حیثیت نہیں افطار کرانے ہیں. اللہ کے رسول یؤتی اللہ هذا الثواب، اللہ یہ ثواب اسے بھی دے گا. من فطر فی صائما علی مدقۃ لبن، اگر کوئی ایک گھونٹ لسی پر افطار کرا دے، او شربۃ من ماء، لسی نہیں ہے تو ایک گلاس پانی سے افطار کرا دے، اللہ اس کو بھی ثواب دے گا. تو کوئی ضروری نہیں لمبا چوڑا انتظام ہو سکے، ایک کھجور کھلا کے افطار کرا دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا کے افطار کرا دے. بہت سا ایسے موقع آتا ہے، کوئی مسافر چلا جا رہا ہوتا ہے روزے دار، اس کو بلا کے آپ نے پانی پلا دے، اس کو بلا کے آپ نے کھجور کھلا کے افطار کرا دیا، دکان پہ بیٹھا کے کھلا دیا. بہت انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یؤتی اللہ هذا الثواب، یہ ثواب اسے بھی ملے گا. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں افطار کے بعد وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لا يصبح حتى يدخل الجنہ، جو روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، یعنی افطاری کے بعد بریانی بھی ہو جائے، خشکا پلاؤ بھی ہو جائے اور بھر پیٹ کھانا بھی کھلا دیا جائے، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، سقاہ اللہ تعالی من حوض شربۃ، اللہ اس کو میرے حوض سے، حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. یعنی حوض کوثر کا جام اس کو پینے کو ملے گا جو روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے. ایک صاحب کلکتے میں بتا دے رہا ہوں، ایک صاحب ہے کلکتے میں نے سنا ہے بہت سے علماء سے، میں نے خود دیکھا نہیں ہے، میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ وہ مغرب سے پہلے دسترخوان لگاتے ہیں اور مغرب بعد چندہ دیتے ہیں. تو عصر کے بعد جو پہنچ جاتے چندہ والے جو مولانا سب ان کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، ان سب کا افطار کا انتظام ان کے یہاں رہتا ہے، روزانہ دسترخوان لگتا ہے. آپ کے کلکتے کی بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کی بات نہیں ہے. سارے سفیروں کو وہ افطار کراتے ہیں، پھر وہی نماز ہوتی ہے مغرب کی، اس کے بعد پھر نماز کے بعد پھر ان کے لیے گوشت، روٹی، بریانی جو بھی ہو کھانا کھلاتے ہیں پیٹ بھر کے. اس کے بعد پھر وہ چندہ دینے بیٹھتے ہیں، نئے ہو یا پرانے سب کو چندہ دیتے ہیں، چاہے نیا ہو یا پرانا ہو. یہ نہیں کہ پرانا ریکارڈ رہے گا تو ہی دیں گے، نئے والے کو نہیں دیں گے. تو نیا والا پرانا کب بنے گا؟ اس لیے کہ نئے والا پرانا کب بنے گا؟ جب آپ دیں گے تو اگلے سال وہ پرانا ہو جائے گا. بولے بھائی پرانا ریکارڈ دکھاؤ. اب جن کا پرانا جو چندہ ہوتا ہے اس میں جو بڑھانا ہوتا بڑھا کے دیتے ہیں، نئے والوں کو بھی محروم نہیں کرتے، دیتے ضرور. چندہ لینے کے بعد پھر جائیے، 2-3 کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں ان کے آفس میں، وہاں آپ کو ہدیہ ملے گا. لنگی ہے، 99 روپے والا کرتا جو سلطان کا بکتا تھا، یا اور کوئی کرتا کپڑا، یا عطر ہے، تسبیح ہے، یا نماز ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو ہدیہ دیں گے.
بڑے مدرسے والے ہیں مشہور مولانا تو بڑا والا ہدیہ ہے، بیچارے چھوٹے مدرسے سے آئے نئے آئے تو ان کو بھی محروم نہیں، ان کو کم سے کم تصویر کی طرح مل جا رہا۔ اس کے بعد وہ رخصت کرتے ہیں، اس عزت کے ساتھ وہ چندہ دیتے ہیں، آپ کسی کلکتہ کے خالی صاحب ہیں۔ ہم نے سنا ہے مولانا جو چندہ کر کے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم چندہ کرتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ایک بندہ آپ کے یہاں ہے، آپ کے شہر میں، جس نے یہ نظام بنا رکھا ہے۔ تو اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے، جو کر سکتے اتنا تو کریں اپنے فائدے کے لیے۔ واللہ غریب صدقے کا اتنا محتاج نہیں ہے، غریب صدقہ لینے کا اتنا محتاج نہیں جتنا ہم دینے کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ لے گا تو اس کی دنیا بنے گی، ہم دیں گے تو ہماری آخرت بنے گی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں، کچھ تو ہم کر سکتے ہیں کم سے کم اس مبارک مہینے میں۔ آپ کہیں گے امام صاحب آپ بھی تو نہیں براتے دعوت اور دیتے کسی مقتدی کو، آپ بھی تو فضائل بیان کرتے ہیں، کسی مقتدی کو تو نہیں بلاتے کہ آئیے افطاری کریے ہمارے گھر میں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، ہمارے یہاں علماء کرام آتے ہیں، افطار کرتے ہیں، ہم کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ علماء کرام آتے ہیں، ان کی افطاری ہمارے ہو جاتی ہے۔ آپ بھی کوشش کریں اس بات کی، آپ بھی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کو افطار کریں، آپ روزانہ اس کا اہتمام کریں آپ۔ اور کھانے کی دعوت کرتے تو نور حوض کوثر کا جام پینے کو ملے گا۔ آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من خفف عن مملوک فی غفر اللہ له عتقہ من النار، جو اس مبارک مہینے میں اپنے ملازم اپنے خادم کے کام کو آسان کر دے، ہلکا کر دے، غفر اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے، وعتقہ من النار اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جو ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے ملازم ہیں، دکان میں ہمارے یہاں کام کرنے والے ہیں، رمضان میں ہم ان سے بہت بوجھ نہ اٹھوائیں، یہ سوچیں کہ ہم روزہ ہیں تو یہ بھی روزے سے، یہ بھی روزے دار ہے۔ روزے دار ملازم بغیر روزے دار سے خوب کام کروائیں، اور زیادہ کام کروائیے اس سے۔ روزے دار جو ملازم ہے اس کے کام کو ہلکا کر دیا جائے اس مبارک مہینے میں۔ کمزور طبقہ جو ہے نا، ہمارا جو کمزور طبقہ ہے، اللہ کے رسول ترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے کمزور کی وجہ سے۔ تمہارا جو غریب طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں فراموش انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا سے جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت یہ ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا اہتمام کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ یعنی کمزور طبقہ جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ان کی کتنی فکر تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آخری نصیحت، آخری وصیت کر رہے ہیں الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ یہ ماتحت جو ہمارے یہاں کام کرنے والے ہیں، ہم رمضان میں ان سے کم کام کرائیں، ان کو کم دوڑائیں، دھوپ میں دن بھر ان کو دوڑاتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، رمضان میں کام اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ جو ہے ملازم بڑھا لیں رمضان بھر کے لیے، لیکن بہت زیادہ ان سے کام نہیں لینا چاہیے، ان کے ساتھ آسانی کرے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ تو ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں دوڑ کر کے ہمیں اپنی معافی کرانا ہے، ہمیں مغفرت کی طرف لپکنا ہے۔ جس طریقے سے سامان بڑھتا ہے تو آدمی لوٹ مار کرتا ہے، آپ عمرہ کرنے جائیں، دیکھیں آپ وہاں کیسے لوگ دوڑتے ہیں سامان لوٹنے کے لیے، کچھ نہیں خالی پانی بٹ رہا ہوگا، زمزم نہیں، نارمل پانی کی بوتل جو چھوٹی والی آتی ہے، یہی اگر کوئی بانٹ رہا ہو، آپ عمرہ کرنے والے حاجیوں کو دیکھیں کہ دور سے دوڑ مار دیں گے پانی لینے کے لیے۔ کس طرح لوگ دوڑ دوڑ کے پانی کو لوٹتے ہیں، یا اور کوئی سامان بڑھ رہا اس کو لوٹتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وسارعوا، دوڑو اپنے رب کی مغفرت پر، لوٹ لو اپنے رب کی مغفرت کو، دوڑ کر کے حاصل کر لو اس مبارک مہینے میں۔ اللہ کی مغفرت عام ہے اس مہینے میں، اللہ کی رحمت بارش کی طرح رات دن برس رہی اس مبارک مہینے میں، لوٹ لو اس کو۔ تو اس مبارک مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنا ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرنا ہے۔ نمبر 2 استغفار، بلکہ صبح شام 3 تسبیحیں پڑھ لیں، ایک استغفار کی، ایک تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی۔
درود شریف پڑھنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، 100 مرتبہ پڑھنے میں ٹائم لگے گا، جو چھوٹا سا درود شریف بھی پڑھ لیجیے، کوئی نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 تسبیح پڑھ لیجیے آپ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح ہو گئی 100 دانے کی۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہی پڑھ لیں تیسرے کلمے کی ایک تسبیح۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اگر کوئی درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے تو کیا بات ہے، سب سے افضل درود ہے وہ، لیکن مختصر بتا رہا ہوں میں، یہ 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام پڑھنے کا ہم اہتمام کر لیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد ہم کثرت سے کریں اس مبارک مہینے میں، استغفار کی کثرت کریں اس مبارک مہینے میں، جنت کی آرزو، جنت کی طلب ہم کریں، اللہ سے دعا مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ یہ 4 کام خصوصیت سے اس ماہ مبارک میں کرنے کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی کل یوم 70 مرہ۔ اپنے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں 70 مرتبہ سے بھی زائد۔ کسی روایت میں 100 دفعہ ہے، 70 دفعہ سے مطلب زائد میں 100 دفعہ، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں خود جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ کہیں 100 مرتبہ میں خود استغفار روزانہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اپنے اوپر لازم کر لے، اس کو 3 انعام اللہ دے گا۔ نمبر 1، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر فکر، ٹینشن، پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دے گا، ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صدرہ استغفار کثیرا، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، یعنی خوب استغفار کر رہا ہو، خوب استغفار کر رہا ہو، استغفار کی کثرت پائے اپنے نامہ اعمال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 2 امانیں ہمیں دی ہیں اس امت کے حق میں، 2 امانیں اللہ نے دی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے رسول آپ جب تک ان کے درمیان رہیں گے، آپ ان کے درمیان رہیں گے تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ آپ کی تشریف لے جانے، آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جب چلا جاؤں گا قیامت تک کے لیے استغفار کو میں بطور امان چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اس امت کو عذاب نہیں دے گا جب تک استغفار کرتے رہیں گے، جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، گناہوں پر شرمندہ ہوتے رہیں گے، اللہ اس امت کو اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول کی بابرکت ذات جب تک دنیا موجود تھی تب تک تو آپ بطور امان کے تھے، لیکن آپ نے میرے دنیا سے جانے کے بعد استغفار کو میں قیامت تک کے لیے بطور امان چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ تو جب تک استغفار کرتی رہے گی امت، امن و امان میں امت رہے گی۔ یہ امان ہے اللہ کی طرف سے استغفار۔ تو اللہ سے ہمیں مانگنا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا داروں سے ہم مانگیں گے تو ناراض ہوں گے، چندہ والوں کو دیکھ کے موڈ خراب ہو جاتا ہے مالداروں کا، مانگنے جاتے تو غصہ ہوتے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ کیسا کریم ہے، بلا استحقاق بھی دیتا ہے، بنا مانگے بھی دیتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی آیت کے بدلے میں اگر ساری دنیا مجھے مل جائے تو مجھے پسند نہیں ہے۔ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ آیت قرآن میں ایسی ہے کہ اس کے بدلے میں پوری دنیا جہان ہم کو مل جائے تو ہم نہ لیں، اس کے بدلے میں ہمیں نہیں پسند، اس سے زیادہ یہ آیت پسند ہے۔ قربان جائیے، اللہ یہ نہیں کہتا ہے گنہگاروں، اے گنہگاروں، اے سرکشوں، گنہگاروں کو بھی خطاب کرنا ہے اللہ کو، تو کہہ رہا ہے یا عباد، ہے میرے بندو۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے گلی سے، دیکھا ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک بچہ روتا ہوا نکلتا ہے بہت تیزی کے ساتھ باہر، ماں اس کو باہر نکال کر کے، اس کی ماں ہوتی ہے دروازہ بند کر دیتی ہے، وہ بچہ روتا ہوا آگے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر سوچتا ہے کہ ہم کہاں جائیں۔
सोचता है खड़ा होकर जाए तो कहाँ जाए, थोड़ी देर बाद फिर वापस आता है दरवाजे पर, दरवाजा खोलता है, दरवाजा अंदर से बंद रहता है, दरवाजा अंदर से बंद रहता है, बच्चा वहीं बैठ जाता है। रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, रोने के बाद गम भी हल्का होता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है, बच्चा वहीं सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है, माँ निकलती है, देखती है बच्चा मेरा सो रहा है, उसको उठाती है, प्यार करती है और कहती है कि बेटा मेरी ममता इसकी इजाजत नहीं देती कि हम तुम्हें मारें, तुम्हें घर से निकालें, तुम ऐसी गलती क्यों करते हो कि हमें सब करना पड़ता है। वो बुजुर्ग देख रहे थे, अल्लाह एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, वो अल्लाह जो 70 माओ ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से, अपनी माओ से 70 माओ ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता हो, तो वो अपने दर से कैसे धुतकार देगा अपने बंदों को, अपने दर से कैसे महरूम कर देगा अपने बंदों को। उनको जो नसीहत हासिल करनी थी वो नसीहत उन्होंने इस किस्से से हासिल की। तो हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने का अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।